بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ سامعین محترم، درس قرآن کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اور اس کی آخری آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا تھوڑا سا مفہوم ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاتے اس قوم کو جو ایمان رکھتی ہے اللہ اور یوم آخرت پر، جو اللہ اور یوم آخرت پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں، تم انہیں نہیں پاتے۔ کیا کرتے ہوئے نہیں پاتے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کریں، الفت کریں، مودت کریں ان لوگوں سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ جو حقیقی ایمان والے ہیں، یہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ وہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جب یہ لوگ محبت کے اس مقام پہ پہنچ جاتے، اس مقام کو اللہ پاک نے سورہ توبہ میں بھی بیان فرمایا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہاں پر تو اللہ پاک نے اور چیزیں بھی گنوائی ہیں، رشتوں کے ساتھ، کنبے قبیلے کے ساتھ، جو انسان کے خوبصورت گھر ہیں، جو انسان کی تجارت اور کاروبار ہیں، ان سب کے بارے میں فرمایا اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبوب ہو جائیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی آڑے آئے، اگر کوئی اللہ رسول کے جو ہے وہ ذکر کو مٹانے کے لیے، ان کے دین کو مٹانے کے لیے، ان کی شریعت کو مٹانے کے لیے کوئی آئے، تو پھر یہ اس سے تعلق نہیں بناتے، اس سے پینگے نہیں بڑھاتے، اس سے محبت نہیں بڑھاتے، نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ رسول کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا اپنا گروپ ہے، ہمارا اپنا گروہ ہے، ہمارا اپنا ایک دائرہ کار ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکلتے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایسی شان کے لوگ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، پختہ کر دیا ہے۔ اور لکھنے اور پختہ کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں چلتے پھرتے بھی یہ مومن ہوں گے، اور جب آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی تو ایمان سلامت لے کر جائیں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے روح کے ذریعے، ایک روحانی طاقت کے ذریعے۔ وہ روحانی طاقت کوئی فرشتے کی صورت میں ہو، کسی الہام کی صورت میں ہو، کسی غیر مرئی سبب کے ذریعے ہو، نہ دکھنے والے سبب کے ذریعے ہو، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے۔ اور یہ تو دنیا میں ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ پاک ان کو قیامت کے دن جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر اعلان سنیے، آفاقی اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی۔ دنیا میں ہر شخص ہی اللہ کی رضا چاہتا ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رضا کی سند دے رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ جو اللہ رسول کے چاہنے والوں کی جماعت ہوتی ہے، اللہ اس کو کیا کہتا ہے؟ حزب اللہ۔ اور فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون،
اللہ کا جو گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے، قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ مختصر سے ہم نے مفہوم کے ساتھ اس آیت کریمہ کو دیکھا ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے۔ سورہ مجادلہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی 22 آیتیں ہیں اور ہر آیت میں اللہ کا نام موجود ہے، اس میں جلالت اس میں ہر آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اس آیت کو اگر آپ اس سیاق و سباق سے جوڑ کر دیکھیں گے، ما قبل تناظر سے جوڑ کر دیکھیں گے، منظرنامے سے جوڑ کر دیکھیں گے، تو اس کا مفہوم اور خوب ابھر کر واضح ہوگا۔ وہ مفہوم کیا ہے کہ اس سے پہلے سورت آئی تھی سورہ حدید، اور اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ پاک نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے یہ قرآن اور کتاب اس لیے اتاری ہے اور نبی اس لیے بھیجے ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا میں نظام عدل قائم ہو۔ کتاب کیوں آئی ہے؟ نظام عدل قائم ہو۔ نبی آخر الزماں کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں عدل کا بول بالا ہو، قسط کا بول بالا ہو، انصاف کا بول بالا ہو۔ یہ بات تھی سورہ حدید میں۔ تو بھئی انصاف کا بول بالا اور نظام عدل کا قیام کچھ لوگوں کی تائید، کچھ لوگوں کے گروہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک جماعت چاہیے ہوتی ہے، ایک گروہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگلی ہی صورت میں اللہ پاک نے پھر اس گروہ کا تعارف بھی کرا دیا کہ دنیا میں نظام عدل کون قائم کرے گا؟ الا ان حزب اللہ، وہ اللہ کا گروہ کرے گا۔ اور وہ گروہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب کہا تھا کہ آؤ شہر فتح کرتے ہیں بیت المقدس، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے نبی کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ جب اپنے نبی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو شہر فتح نہیں ہوا۔ جب شہر فتح نہیں ہوا تو وہ وہیں میدان تہ میں چکر لگاتے رہے 40 سال۔ اللہ نے ان کو اور وہاں پہ خوار کیا، کیونکہ انہوں نے جہاد سے منہ پھیرا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ منافقت سے محبت کی، نبی سے محبت نہیں کی، اور نبی کو کہا جا کے خود لڑو، تو کامیاب نہیں ہوئے، حزب اللہ نہ بن سکے۔ لیکن جو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گروہ تھا، حضور نے جب انہیں کہیں دعوت دی کہ یہاں چلنا ہے، یہاں چلنا ہے، تو وہ حضور کے آگے بھی نظر آتے تھے، پیچھے بھی نظر آتے تھے، دائیں بھی نظر آتے تھے، بائیں بھی نظر آتے تھے۔ محافظین مصطفیٰ بن کر، محافظین دین اسلام بن کر، پھر بدر پیش آیا تو بدر میں کھڑے تھے، احد پیش آیا احد میں کھڑے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ بدر میں جان لی تو بھی کھڑے تھے، اور احد میں جانیں دیں تو بھی کھڑے تھے۔ کسی مرحلے پر مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا، اور اتنی محبت کی اللہ اور اس کے رسول سے کہ اگر کوئی اپنا رشتہ دار بھی سامنے آیا تو انہوں نے کوئی غفلت نہیں کی کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا ماموں آس آیا تو قتل کر دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے تو ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا۔ کہا میں ایک لمحہ توقف کیسے کرتا؟ میں مصطفیٰ کے دشمن سے لڑ رہا تھا۔ یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، یہاں نسبت مصطفیٰ دیکھی جاتی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، جو اس روپ میں سامنے آئے گا، من حاد اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، تو یہ ایسے ہیرو ہیں، یہ ایسے مصطفیٰ کے متوالے ہیں کہ پھر یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے یہ کسی قسم کا جو ہے وہ ان کو رعایت نہیں دیتے۔ اور قرآن نے اسی لیے کہا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں حزب اللہ کا ذکر آیا، اور اس سے پہلے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19-20 کا آپ مطالعہ کریں گے تو حزب الشیطان کا لفظ بھی آیا۔
تو اللہ نے یہ تعارف کرا دیا اس صورت کے اندر کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ نظام عدل کیسے قائم ہوتا ہے. وہ ایک جماعت کے ذریعے ہوتا ہے. وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت صحابہ ہے، وہ جماعت مصطفیٰ ہے. ان کو کس نے تیار کیا؟ ان کی کس نے تربیت کی؟ ان کی تربیت خاتم النبیین نے کی. کس موقع پر کی؟ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں کی. ایک ایک ہیرے کو، ایک ایک دانے کو تسبیح کی صورت میں جوڑتے رہے مصطفیٰ کریم. جب وہ جماعت تیار ہو گئی، رب کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ، مدینے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ہجرت کا وقت ہو گیا ہے، اب سامنے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے. تو یہ مکہ میں امن سے صبر سے رہ رہے تھے، تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور جب حکم آیا کہ ہجرت کر کے جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، تو بھی مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے تھے. یہ ایک پوری تصویر ہے قرآن کریم میں حزب اللہ کی، جو نظام عدل کے لیے پیسے سے محبت نہیں کرتے، نظام عدل کے قیام کے لیے دنیا سے محبت نہیں کرتے. نظام عدل تو تب قائم ہوتا ہے جب محبتوں کے محور و مرکز اللہ اور اس کے رسول ہو جائیں. اور اس آئینے میں، اس آیت کریمہ کے آئینے میں نے حوالہ تو دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن حضرت عمر فاروق اس چیز میں تو سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے تھے. بلکہ اشداء علی الکفار جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو یقیناً سب سے پہلے جس شخصیت کا چہرہ سامنے آتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے کافروں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی. اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتا ملاقات کے لیے، حضرت عمر ہی وہاں کھڑے ہوتے تھے. ہاتھ نیچے کرو، نظریں نیچے کرو، فاصلے سے رہو، دھیمی آواز میں بات کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کس کے سامنے بات کر رہے ہو. تو بارگاہ رسالت کے آداب سکھاتے تھے. اگر ان کو محسوس ہو جاتا، ان کی اپنی بیٹی بھی جو بارگاہ رسالت میں رشتہ ازدواج میں منسلک تھی، ان کو سمجھاتے تھے کہ اگر تم سے بارگاہ رسالت میں کوئی کمی واقع ہوئی تو میں گردن اڑا دوں گا، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا، میں ان کی شان میں کوئی کمی کرے یہ مجھ سے، عمر سے یہ برداشت نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جب حضور کا وصال ہوا، آپ جانتے ہیں کہ عمر ہی وہ شخص تھے جو مسجد نبوی میں بے قابو تھے، بے تاب تھے. انہوں نے اس موقع پر یہ ظاہر کیا کہ حضور سے ان کی محبت والہانہ تھی، بے اختیار تھے وہ اس میں. اور وہ کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور وصال کر گئے تو میں اس کو مار دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا. اس قدر ان کو والہانہ محبت تھی. اور حضور سے آ کر کہتے تھے، ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے محبوب ہیں. بس سچے لوگ تھے نا، سچے لوگ تھے. تو کہنے لگے کہ بس اپنی جان زیادہ پیاری لگتی ہے، باقی ہر چیز سے آپ پیارے. تو حضور نے فرمایا کہ عمر، ایمان تو تبھی مکمل ہوتا ہے جب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو. حضرت عمر ایک لمحے کے لیے رکے. وہ صرف دعوے کرنے والے، نعرے مارنے والے نہیں تھے. وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر اس منزل سے اس منزل پہ پہنچے اور آنکھیں کھول کے کہنے لگے یا رسول اللہ اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اس مقام پہ پہنچے وہ پریکٹیکل، باقاعدہ، دعووں میں نہیں، حقیقت میں. حجر اسود کو چومتے ہوئے بھی وہ یہ کہتے تھے تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ مصطفیٰ نے چوما ہے. ذوالحلیفہ پہ نماز پڑھتے جا کر کہا اس لیے نماز پڑھتا ہوں یہاں مصطفیٰ نے نماز پڑھی. کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں غنیمتوں کے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن وہ کہنے لگے میں وہی کھاؤں گا جو مصطفیٰ کھاتے تھے، میں وہی پہنوں گا جو مصطفیٰ پہنتے تھے. لوگوں نے آ کر کہا تھوڑا سا اپنے آپ کو بدل لیں، تھوڑا سا بدل لیں. کہا بدلنے والے تم لوگ ہو، ہم وہ مسافر ہیں کہ جس سفر پہ پہلے میرے محبوب چلے اور آخرت کی طرف چلے گئے، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق چلے، اپنی منزل پہ پہنچ گئے. تم مجھے منزل سے بہکانا چاہتے ہو؟ میں اسی منزل کا مسافر ہوں جہاں مصطفیٰ گئے ہیں، جہاں ابو بکر گئے ہیں. مجھے ہراؤ مت، مجھے اسی راستے پہ چلنے دو.
میں تو اپنے آقا کے رستے پر چلوں گا اور کسی رستے پر نہیں چلوں گا۔ مدائن سے جو غنیمتیں آئیں اور جب آپ اس کی تقسیم کرنے لگے تو اپنے بیٹے کو 500 اور امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو 1000 وظیفہ مقرر۔ تو کہا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہا جیسے حسن و حسین کے والد تھے تمہارے نہیں ہیں، جیسے ان کی والدہ تھی تمہاری نہیں ہیں، جیسے ان کے نانا تھے تمہارے نہیں ہیں۔ ان کا عدل و انصاف نسبت مصطفیٰ پر قائم تھا، محبت مصطفیٰ پر قائم تھا۔ تو یہ جو ایک سیرت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ اس کا ایک ایک جملہ اس آیت کا پڑھتے جائیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، پھر آپ ان کی سیرت سے ریلیٹ کرتے چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی یہ آیت کریمہ حضرت عمر کے بارے میں نازل ہوئی اور دیگر بڑے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اور ایسے ہی نہیں اللہ پاک یہ اعزاز عطا کرتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوگا۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ ہی غالب ہوگا۔ تو مفلحون اور غالبون کے لیے آج بھی اگر لوگ تگ و دو کریں کہ میں فلاح پا جاؤں، میں غالب ہو جاؤں، تو آپ کو اللہ رسول کا گروہ بننا پڑے گا، حزب اللہ بننا پڑے گا۔ اور اس کا معیار کیا ہے؟ وہ سورہ مجادلہ کی اس آیت میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس گفتگو پر اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہو تو آپ ضرور وہ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی یہ جو بات چیت ہے بڑی دلچسپ ہے، تو کیا یہ آج بھی سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح چل رہا ہے؟ آپ نے بڑی توجہ سے گفتگو کو سنا ہے ماشاءاللہ۔ حزب الشیطان اور حزب اللہ کا ذکر یقیناً یہ سورہ مجادلہ میں آیا ہے اور یہ یقیناً چلتا رہے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، کوئی یہ کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں تھے، تو حضور کے منصب پہ حملہ ہوا کہ نہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں الیاذ باللہ دنیا بھر میں کہیں کارٹون بنانا، کبھی کیا کرنا، کبھی قرآن اٹھا کے جلا دینا، کبھی قرآن اور رسول کا نام لینے والوں کو فلسطین میں شہید کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ حزب الشیطان ہے نا۔ اور حزب اللہ والے ان کے سامنے کھڑے ہیں، کیا فلسطین والے کھڑے نہیں ہوئے؟ یہ حزب اللہ ہیں جنہوں نے جانیں دی، مال دیے، کہا مصطفیٰ کا نام نہیں چھوڑیں گے، کلمہ نہیں چھوڑیں گے، پھر سب کچھ جو کرنا ہے کر لو۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ حزب اللہ والوں کا نعرہ ہے نا، یہ انہی لوگوں کا نعرہ ہے جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابھی آپ نے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ نعروں وغیرہ سے، نعرے وغیرہ لگانے سے راہ مستقیم نہیں ہوتی، کہ راہ صحیح راہ کون سی ہے اور غلط راہ کون سی ہے۔ اگر ہمیں غلط راہ سے بچنا ہے اور سیدھی راہ کی سلیکشن کرنا ہے تو ہم وہ کس طریقے سے کریں، یہ ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی بالکل، میں نے یہ ضمناً ذکر کیا تھا ساتھ کہ وہ صحابہ کرام جو ہے نا صرف نعرے اور صرف دعوے نہیں کرتے تھے، وہ باقاعدہ اللہ رسول سے محبت کرتے تھے۔ اور اس کی راہ کیسے متعین ہوگی؟ تو سورہ توبہ کی آیت پھر اپنے سامنے رکھیں، جس کے آخر میں اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اس کی راہ میں کوشش کرنا اور پریکٹیکل کھڑے ہونا، عمل کے میدان میں کھڑے ہونا۔ اللہ رسول کی محبت دل کی بھی چیز ہے، اور پھر اس دل کا جو مظہر ہے وہ انسان کے اعمال بنتے ہیں۔ تو اگر وہ طریقہ ہمیں چاہیے تو پھر صحابہ کرام کی جماعت کو ہمیں صرف وہ مثالیں قائم نہیں کرنی ہوں گی کہ دیکھیں انہوں نے کتنی محبت کی، کتنی، ہمیں یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ انہوں نے عمل کیا کیا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ایک ایک بات کو مشن کے طور پہ اپنایا،
انہیں حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی ذمہ داری سونپی تو انہوں نے مدینہ منورہ کو بقعہ نور بنانے کے لیے حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے. حضور نے کیسر و کسریٰ کا نام لیا تھا، اس کے کنگنوں کی بات کی تھی، اس کے زیورات کی بات کی تھی کہ میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ وہ زیور لے کر آئیں گے. تو پھر وہ بیٹھے نہیں رہے کہ کوئی آئے گا یہ کرے گا. حضرت عمر اٹھے اور جا کے کیسر و کسریٰ کو پڑھ گئے، کہا میرے رسول نے مشن دیا ہے مجھے. جا کے پھر وہ ان کے ساری غنیمتیں اور کیسر و کسریٰ کی لے کر آئے، وہ کر کے دکھایا انہوں نے. حضور نے کیا کہا ہے؟ حضور نے کہہ دیا تھا کہ قسطنطنیہ کچھ لوگ فتح کریں گے. آپ دیکھیں ابو ایوب انصاری جا کے قسطنطنیہ استنبول میں شہید ہوئے ہیں، جا کے 80 سال کی ان کی عمر تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر حضور نے مشن دیا ہے تو پھر جائیں گے، گھر میں نہیں بیٹھیں گے، نہ بڑھاپے دیکھیں گے نہ کمزوریاں دیکھیں گے، ہم تو حضور کا دیا ہوا مشن دیکھیں گے. آج مسلمان اگر یہ سوچ لیں کہ حضور کا دیا ہوا مشن ہمیں کیا ہے، وہ ہم دیکھیں، عمل کی جو راہ، قرآن و حدیث پر جو عمل ہے، تو پھر وہ راستہ آسان ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہ سوالات کا سلسلہ بھی جو ہے یہاں پر مکمل ہوا اور درس قرآن کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.